دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہوئی، اور اس تخلیق کائنات کی وجہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس سے فردر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں آیا اور انہوں نے چوما. دیکھیں جی، یہ بھی بڑا کریٹیکل ایشو ہے. مسئلہ نمبر 43 میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پہ ریکارڈڈ موجود ہے. اس میں نے یہ ڈیٹیل سے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ ہے، یہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے. اگرچہ امام حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن امام ذہبی جنہوں نے اس کے اوپر بعد میں تحقیم کی، ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں ایک کذاب راوی ہے، اور امام ذہبی کی بات ہی زیادہ مضبوط ہے کہ روایت کمزور ہے. اور ویسے بھی یہ ایک اسلوب کے بھی خلاف ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کے آتے اور کہتے اے اللہ، جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف وسیلہ اور توسل اختیار کرتے تھے، اب ان کے بعد ہم ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. تو بارش نازل ہو جایا کرتی تھی. وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو سامنے بندہ موجود ہے اس سے دعا کروائیں. آج نبی علیہ السلام دنیا میں سامنے موجود ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دعا کروائیں گے. لیکن قبر مبارک پہ جا کے کسی صحابی نے کوئی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں. ایک کمزور سی روایت المصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں، اس میں بھی آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے. باقی بخاری میں جب موجود ہے کہ قحط پڑا ہے تو سیدنا عمر کا ایٹیچیوڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ انہوں نے بالکل عقیدہ امت کو بتا دیا کہ وسیلہ اور توسل کیا ہے. اور سیدنا عمر ان راویوں میں سے ہیں بخاری و مسلم کی ان احادیث کے کہ جب غزوہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو پیالہ دیا، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی تو چشمے پانی کے جاری ہو گئے. سیدنا عمر کو تو پتا تھا کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں، تو وہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ جب آپ ہم میں موجود تھے، ہم آپ کے وسیلے سے دعائیں کرواتے تھے اللہ کے حضور، اب آپ کی قبر پہ پیالہ لے کے اپنا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالے. انہوں نے نہیں کیا، الٹا بلکہ انہوں نے امت کو عقیدہ سمجھایا. یہ تو پھر شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے فضائل درود میں اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں لکھ دیا کہ وہ شیخ احمد رفاعی کے لیے 555 ہجری میں نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے نعوذ باللہ ہاتھ باہر نکالا اور 90,000 لوگوں نے یہ مجمع نے یہ منظر دیکھا، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں. تو یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں اس قسم کے. تو وہی جو حدیث ہے نا حاکم کی، اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اور اس میں آگے ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. یہ سارے الفاظ اسی ایک روایت کے اندر ہے. وہ روایت اصول محدثین کے اندر ضعیف ہے، کیونکہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے. اگر آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ واقعہ ہوتا تو قرآن پاک میں منوان اس طریقے سے آتا. 7 دفعہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گیا کہ بتانا کہ یہ بیچ میں الٹا دعا بھی آئی ربنا ظلمنا انفسنا، اور پورا سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل آئی، سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الکاف کے اندر، کہیں پہ بھی یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی. تو بڑی انپورٹنٹ بات تھی. اور پھر انسانیت کی پیدائش کا مقصد نبی علیہ السلام کی اگر پیدائش ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ انپورٹنٹ بات ہے، یہ قرآن میں ہونی چاہیے. جبکہ قرآن حکیم میں سورہ ہود اگر آپ نکالیں تو پارہ نمبر جو 12 ہے اس کا پہلا پیج آپ سورہ ہود کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مقصد بھی بتا دیا کہ میں نے کیوں پیدا کیا. شروع کی آیات ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 7 ہے سورہ ہود کی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس نے یہ کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے. یہ کائنات انسانوں اور جنوں کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اللہ ان کو جانچے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو بالکل کلیئر ہے. باقی یہ جو واقعہ نا کہ جی وہ پھر انگوٹھوں میں وہ نور آ گیا، یہ حاکم میں یہ بھی موجود نہیں ہے. یہ پتہ کہاں میں موجود ہے؟ یہ انجیل برناباس کے اندر، جس کو میں بڑے عرصہ پہلے کہتا تھا کہ جعلی انجیل ہے. یہ کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے اور کرسچنز تو پہلے نہیں مانتے. ہمارے پاس جب جو اسٹیبلش انجیل جو ہے گاسپل آف جان، لیوک، مارکس اور میتھیو، جو 4 ان کے صحاب نے جمع کی ہوئی، اس میں بھی کئی ایک جو ہے پروفیسیز نبی علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں. وہ کیوں نہ ہم پیش کریں؟ برناباس لے کے آتے ہیں. برناباس تو لگتا ہے کہ کسی مولوی نے، بلکہ مولویوں کے پینل میں بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے بالکل ٹارگٹ کر کے. یہ انجیل برناباس کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبی علیہ السلام کا نور آیا اور انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا. یہ اپنی کتابوں میں بھی جو اضافے کرتے تھے یا تعریف کرتے تھے یا لاتے تھے، عیسائیوں کی کتاب میں بھی ظاہر ہے قرآن میں تو تعریف نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں کرتے تھے تھوڑی سی ہم بھی اس میں کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. اور میں آپ کو بتاؤں جتنے انٹلیکچوئلز ہیں ان کو پتہ ہے یہ بات. کبھی بھی انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں وہ انجیل برناباس کا حوالہ آ کے نہیں دے رہے ہوتے جوز اور کرسچنز کو. ٹھیک ہے، جوز نے تو ماننا نہیں ہے. تو یہ بالکل یعنی کمزور گراؤنڈز کے اوپر میں نے وہ ساری پڑھی ہے. وہ تو لگتا ہے کسی نے بیٹھ کے لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے جی پوپ کی لائبریری سے 7ویں عیسوی میں ہمارے، اچھا کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو نہیں پتا چلا، بعد والے بزرگوں کے سامنے آ گئی وہ پوپ کی لائبریری میں چھپی ہوئی تھی، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. تو وہ آج تو میرے بھائی کاربن ڈیٹنگ کروائی جا سکتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ 700 سال کے بعد اسی وقت لکھی گئی تھی، یہ واقعی یہ کوئی 2000 سال پرانی ہے. پتہ چل جائے گا. وہ جس طرح وہ بریلوی حضرات نے مصنف ابن ابی شیبہ کا ایک نسخہ نکال لیا ہے، اس کا مصنف عبدالرزاق کا، وہ حدیث نور والا،
رائٹنگ آج دے زمانے دی کاغذ آج دے زمانے دا کہندے بہت پرانا نسخہ مل گیا. ٹھیک ہے, یہ بھائی جھوٹ ڈھونڈ نہیں چلنے, کاربن ڈیٹنگ میں پتہ چل جاتا ہے کتنی پرانی کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل غلط ہے, یہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. مسئلہ 43 میرا دیکھ لیں, وسیلہ اور توسل پہ میں نے ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الاولین والآخرین اور امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں. چلے شکر ہے انہوں نے امام الانبیاء بھی مانا ہے. ہمیں تو ایک بریلوی پیر صاحب نے فون کر کے کہا کہ آپ امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ امام الانبیاء تو حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو میں نے ان کو بتایا بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے واقعہ معراج والی, کتاب الایمان چیپٹر میں واقعہ معراج کے اوپر تقریباً 30-40 کے قریب احادیث ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شب معراج بیت المقدس میں لوگ جمع ہوئے تو مجھے جبرائیل نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. تو اس نے کہا اس سے تو نبی علیہ السلام کا ان کی امامت کرانا ثابت ہوا, امام الانبیاء کیسے ہو گئے؟ دیکھو اب اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. اپنے بزرگ بابوں کے تو جھوٹ بھی قبول کیے ہوئے ہیں, ہم حدیث بھی دکھا دیتے ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, تو جو نبیوں کی امامت کروائے وہ کون ہوتا ہے؟ امام الانبیاء. اور نبی علیہ السلام کی ڈیفینیشن میں تو سب سے جو اعلیٰ درجے کا بندہ ہے اس کو ہی امامت کروانی چاہیے, جو صحیح مسلم میں شرائط آئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹوکول دے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے درجے کے اوپر فائز کیا گیا. سید الاولین والآخرین, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ انا سید الاولین والآخرین, میں جو گزر چکے اور جو آنے والے ہیں میں ان کا سردار ہوں قیامت والے دن. کیوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ پوری حدیث شفاعت مسئلہ 88b میں نے بیان کی ہے, اور الٹیمیٹلی میرے پاس آئیں گے اور میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کروں گا, اور اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کرے گا میرے لیے میں ان لوگوں کے لیے شفاعت کروں گا. تو جو گزر چکے جو آنے والے ہیں ان کا میں سردار ہوں, یعنی ان کی طرف سے قائد بن کے اللہ کے حضور پیش ہوں گا. تو امام الانبیاء اور سید الاولین والآخرین اور اسی طریقے سے خاتم النبیین اور شفیع المذنبین, یہ اتنے بڑے بڑے ٹائٹل ہیں کہ ان کے مقابلے میں امام اعظم چھوٹا ٹائٹل ہے. وہ تو اسپیسیفک ہو گئے, سارے اسپیسیفک کو جمع کر کے آپ امام اعظم کہہ دیتے ہیں, اعظم کہتے ہیں سب سے بڑے کو. ان کو پتہ ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے, انہوں نے ایک اپنے کسی بزرگ کے بارے میں امام اعظم کلیم کیا ہوا ہے, یہ کہتے ہیں ان کو ہی آپ کہیں, ہم ان کو کہتے ہیں وہ امام اعظم, ان کو مطلقاً آپ نہیں کہہ سکتے. ان کو آپ یہ کہہ دیں امام اعظم اس زمانے میں ہمارے نزدیک, اس زمانے میں بھی وہ امام اعظم نہیں تھے, ان سے بڑے امام موجود تھے, امام جعفر علیہ السلام اس زمانے میں موجود تھے, اور یہ بھی آپ کے نزدیک ہیں, باقی نہیں ان کو مانتے. میں نے بتایا تھا مسند امام احمد میں رمبل نے اتنی تحقیر کے ساتھ نام لکھا ہے ابو فلانا, تو ان کا بیٹا پوچھتا ہے یہ فلانا کس کو کہتے ہیں آپ؟ ان کا میں ابو حنیفہ کو کہتا ہوں. تو کھول کے دیکھ لیں مسند احمد میں ابو فلانا لکھے نا, مکتبۃ شاملہ میں کھل جائے گا. تو جو ان کے نام تحقیر سے لے رہے ہیں انہوں نے امام اعظم کہاں سے ان کو کہنا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اگر کہیں کہا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے, سنی سنائی بات ہے, میں نے پڑھی نہیں ہے. البتہ یہ کہ یہ ٹائٹل آپ کسی کو نہ دیں, صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل رکھیں بس. اصل میں اس میں ضمن ایک بات آتی ہے نا کہ احناف سے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو محمدی کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں دو نسبتیں بھی ہو سکتی ہیں, جیسے ہم پاکستانی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, تو ہم جو حنفی بھی ہیں, محمدی بھی ہیں. ہائے ست کی جمع, ہائے ست کی جمع. یہ جواب میں ہی تو دیا گا اللہ دے بندے ہو, پنجابی ہو یا بلوچی ہو یا سندھی ہو یا پشتون ہو, وہ سارے کے سارے اگر اپنے آپ کو پاکستانی ہونے کے ساتھ اپنے ان صوبوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے مان رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی اگر کے پی کے میں جو ہے وہ چور کی سزا یہ ہے تو پنجاب میں کوئی اور ہے, ہم نہیں مانتے. دونوں ایک ہی قانون کے تحت چل رہے ہوتے ہیں نا. لیکن ان کے جو 4 صوبے ہیں نا, حنفی شافعی مالکی حنبلی, اس میں ایک کہتا ہے کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو. تو یہ تو صوبے ایک ملک کے ہے نہیں ہے, یہ تو ایک انڈیا کا صوبہ, ایک پاکستان کا ہے. یہ مثال ہی غلط دی ہے انہوں نے. اگر یہ سارے محمدی ہوتے اور اس کی برانچز ہوتی تو ایک دوسرے سے اس طرح نفرتیں نہ کرتے. خانہ کعبے میں 4 مسئلے نہ انہوں نے ڈالے ہوتے. کیا پنجابی جب جاتا ہے کے پی کے میں تو کیا کہتا ہے جو تک پنجابی امام نہیں ہوگا میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ پھر مثالیں کو دیتے ہیں. انہوں نے تو کعبے میں 4 مسئلے ڈالے ہیں اپنے. اللہ تعالیٰ, میرا تو کلپ بھی چڑھا ہوا ہے جو خانہ کعبے میں 4 مسئلے والا, اس کی باقاعدہ تصویر لگا کے پورا میں نے بتایا کہ 1925 تک کہاں پہ یہ 4 مسئلے موجود تھے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں ہی ماشاءاللہ پاکستانی تھے یا چاروں ہی محمدی تھے تو 4 مسئلے کو ڈالے ہوئے. کیا یہ ہوتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھائیں تو حضرت عمر عثمان و علی نہ ان کے پیچھے پڑھیں, یا حضرت عمر پڑھا رہے ہیں تو باقی 3 نہ پڑھیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا تھا. یہ مثالیں غلط دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نا جی وہ سب کچھ اس میں کور ہو جاتا ہے, تو آڈے کہنے نہیں کور ہو جانا, کوڑ نہ مارو جھوٹ نہ بولو. ٹھیک ہے نا, یہ سب کچھ پردہ ڈالنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. اور محمدی ہم اس لیے کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں محمدی سے بھی آپ اوپر جائیں, مسلم کہیں اپنے آپ کو. نبی علیہ السلام کو قرآن حکیم میں یہی حکم ہوا ہے, انا اول المسلمین, اور قرآن حکیم میں ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. ہم کہتے ہیں آپ اس سے بھی اوپر آئیں, مسلم کہیں, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا.
اور کلمے میں چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دوسرے نمبر پہ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو محمدی ہو سکتی ہے. اگر ان کے کلموں میں کہیں ان کے بزرگوں کے نام آتے ہیں تو ضرور ڈالیں. ہم کہتے ہیں اس سے امت کے ڈویژن میں اضافہ ہوا ہے. اگر یہ کہتے ہیں فروع اختلافات ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں تھے یہ پڑھتے؟ ابو فلانا کہہ کے کوئی ایک دوسرے کو بلاتے تھے. ٹھیک ہے، اور میں میری زبان کھلاؤ، بہت کچھ ہے. انہوں نے پردے رکھے ہیں. یہ اسی طریقے سے وہ جیسے ہمارے سیاسی لیڈرز ٹی وی کے اوپر آگے بڑی پازیٹیو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سٹارٹ ہی جب مخالف کا کرتے کہتے ہیں میں ان کا بڑا دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن تو پتا ہے دلی کتنی بڑی بڑی گالا کر رہا ہوتا ہے. یہی خوشی ہے. یہ سارے انہوں نے پردے نا فاش نہ کراؤ، جتنے کر دیتے اتنی بہت ہے. دین کتابوں میں ہے یا شخصیات میں؟ اگر کتابوں میں ہے تو کتابیں کون سی ہیں، اور کیا ہم بالکل ہی شخصیات کے منکر ہو جائیں؟ نہیں، شخصیات کے منکر نہ ہو. آپ جن شخصیات کی کتابیں ہیں نا ان کے منکر نہ ہو. کتابیں لکھی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم، امام بخاری امام مسلم نے. آپ نے اپنے مولویوں کی کتابیں لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دی ہوئی ہیں. اللہ تو بندو ایک ٹکٹ ہی 2 مزے تو نہ لو. ٹھیک ہے نا. شو آپ کس کو کر رہے ہیں؟ ہاتھی کے دانت آپ نے کچھ اور رکھے ہوئے ہیں اور اندر والے دانت کچھ اور ہیں. تو ان اماموں کو تو ہم مانتے ہیں، ہم ان کے ناموں کے ساتھ رحمہ اللہ کہتے ہیں. ہم کتابوں میں ہی دین ہے، اور ان اماموں نے بھی کتابوں کی طرف ہی ہمیں، یعنی امام بخاری کو اپنی پکچر تو نہیں دے گئے ہیں، کوئی سیلفی بنا کے تو نہیں چھوڑ گئے. انہوں نے ایک کتاب امت کے حوالے کی ہے کہ یہ میری محنت ہے میری زندگی کی. آج بھی ہم بخاری شریف جب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ لیں امام بخاری سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے جو حدیثیں جمع کی تھی. اگر امام بخاری امام مسلم کے ذریعے آپ آج کے 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے بزرگوں کو آپ کو ڈگریاں دلوانا چاہتے ہیں تو تسی جناب الٹے بھی لٹک جاؤ، انہوں نے اسے ڈگری نہیں دینی. انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ سارے نقال ہیں، اور نقال تو ہم بھی ہیں. یہ کون سا بخاری مسلم کی حدیثوں کی ہر حدیث کی سند نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایک استاد کی سند بیان کر دیتے ہیں تو اس سے سارا کچھ حلال ہو جائے گا؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. ان محدثین نے اپنی ایک ایک حدیث کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچائی ہے. یہ کتابیں میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ کھول لیں، سنی احادیث کی 6 کتابیں 6 ڈیزن میں لکھیں سنی بکس، تو کلپ کھل جائے گا، اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ سب کچھ کھل جائے گا. تو میں نے بتائیے کون سی قرآن پاک کے بعد کون سی مین اسٹریم کی کتابیں؟ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند امام احمد الموطا امام مالک، یہ ساری کتابیں الحمدللہ.